سوال اور بھی موصول ہوا ہے۔ احباب نے یہ بھی دریافت فرمایا کہ قربانی کے لیے مختص جانور کے پیٹ سے ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد زندہ یا مردہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایسا جانور ہے جو قربانی کے لیے مختص ہو گیا، پھر اس کے بعد ذبح سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، یا ذبح کے دوران ذبح کیا، پیٹ کو چاک کیا، پھر وہ بچہ زندہ یا مردہ نکل آیا، تو اب اس کے بارے میں شریعت مقدسہ کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے تو ایسے جانور سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کا جو جانور ہو اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو سامنے اس کو ضائع کرنا مطلوب اور مقصود ہو جائے گا، تو کسی جانور کی جان کو ضائع کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو پھر قربانی کے لیے اس جانور حاملہ جانور کو ذبح کرنا منع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ذبح کرنا منع ہو جائے گا، ہاں جانور مختص ہو گیا ہے، حاملہ تھا مختص ہو گیا، ابھی ایام نحر نہیں آئے، قربانی کے ایام بھی نہیں آئے، کچھ ایام پہلے جو ہے اس نے جنم لے لیا بچے کو، خواہ وہ بچہ پیدا ہوا زندہ ہے تو پھر اس زندہ بچے کو کیا خیرات کر دینی چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ذبح سے پہلے تو پھر اس کو دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ مردہ نہ اس کو بیچا جاتا ہے اور نہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مردہ بچہ جو پیدا وہ حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ جو زندہ جانور پیدا ہوا ہے، بچہ زندہ ہے، اب اسی زندہ بچے کو کیا ہے صدقہ تو خیرات کر دینی چاہیے۔ اور ہے کہ اگر وہ ذبح کے بعد پیدا ہوا پھر بھی یہی حکم ہے کہ وہ جانور ہے، اگر آپ اس کو ذبح کر کے خیرات کر لیتے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو بیچ کر اس کا جو پیسہ ہے وہ بھی اگر آپ خیرات کر لیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ تو بہرحال جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے وہ اس کو تو دفن کر دیں گے، اور جو بچہ زندہ ہے تو پھر یہ کر دیا کہ اس کو بیچا نہیں ہے، جو اس نے جانور قربانی کے لیے مقرر کر دیا تھا اپنے لیے، تو اس نے اس بچے کو اپنے پاس ہی پالا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے، پانی چارہ وغیرہ سب کچھ وہ سارا سال خرچ کرتا رہا، اور جب اس بچے کی جو قربانی والے جانور کے پیٹ سے زندہ پیدا ہوا تھا، حق تو یہ تھا کہ اسی وقت وہ خرچ کر لیتے، صدقات و خیرات کر لیتے، ذبح کر کے تقسیم کر لیتے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اس جانور کو اپنے پاس رکھا ہے اور ایام نحر بھی گزر گئے، یعنی 10 ذی الحج بھی گزر گیا، 11 ذی الحج بھی گزر گیا اور 12 ذی الحج بھی گزر گیا، اس نے ذبح نہیں کیا، اس نے بطور پرورش اس بچے کو اپنے پاس رکھا۔ جب اس چھوٹا جانور ہے تو 1 سال مکمل ہو گیا، اگر بڑا جانور ہے تو اس کے 2 سال کامل و اکمل ہو گئے، اگر اونٹ یا اونٹنی تھی تو اس کے لیے 5 سال عمر شرط ہے قربانی کے لیے، تو اس کی عمر 5 سال کامل و اکمل ہو گئی۔ اب اس کا ارادہ ہے کہ اسی جانور کو جو قربانی والے جانور کے پیٹ سے ذبح سے پہلے یا بعد میں جو پیدا ہوا تھا، اب اس بچے کی عمر کی تکمیل کے بعد اب اس مالک کا ارادہ بن گیا کہ میں اسی کو قربانی کے لیے ذبح کروں، تو شریعت مقدسہ فرماتی ہے کہ یہاں اس جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ بطور صدقہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ بطور صدقات آپ کے پاس موجود ہے، وہ ایک صدقے کا جانور ہے، اب اس جانور کو آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص نے ذبح کر بھی لیا ہے تو اب اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ دوسرا جانور خرید کر پھر قربانی ادا کرے گا۔ اور اگر اس نے جانور کو ذبح کر لیا، بعد میں کسی نے بتا دیا، تو اب جو جانور کو ذبح کیا تھا وہ جانور جو قربانی والے جانور کے پیٹ سے پیدا ہوا عمر کی تکمیل کے بعد، اب اس کی زندہ ہونے میں اس کی جو قیمت تھی نا، وہ مثال کے طور پر لیتے ہم 50,000 تھی، اب جو ہے ذبح ہو جانے کے بعد اس کی قیمت بچ گئی 20,000۔ اب ذبح کے بعد اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، تو جتنی قیمت کم ہوئی ہے ذبح کرنے والے پر اتنی ہی قیمت خیرات کرنا، صدقہ کرنا بھی لازم واجب ہوگا۔ گویا کہ زندہ میں اس کی 50,000 قیمت تھی، اب ذبح کے بعد اس کی قیمت بچ گئی ہے 20,000، تو لہذا 30,000 کمی واقع ہوئی ہے، تو ذبح کرنے والا جس جانور کو بھی خیرات کرے گا، صدقات کرے گا، اور جو اس کی قیمت میں کمی واقع ہوئی 30,000 روپے، وہ بھی کیا ہے اپنی طرف سے صدقات اور خیرات کرے گا۔